اگر محمد و آل محمد کی عظمت پہ حملہ کرو گے اپنے برابر تو نمرود کی طرح بندے خدا شکار بن جاؤ گے. تیر مارا فضا میں کسی مخلوق کو لگا, کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کی اللہ کو مار دیا, خون لگا نمرودی ہے جو محمد کو اپنا جیسا مانو. آل محمد تمہارے جیسے نہیں ہے, ورنہ پھر بہت فاصلہ آگے نہیں ہے, اس لیے کہ محمد کے بغیر نہ اللہ کا وجود نہ اللہ کی توحید سمجھنے آئی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ عزت خدا اور توحید کو بچانے کا پہلا کام محمد ہے. جو انہیں سر کر لے گا وہ توحید کو بھی سر کر لے گا. یہی سبب ہے کہ عزت توحید اور اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے محمد نے کہا کہ پہلے ہم سے آگے ٹکراؤ, جب ہمیں کرے گا مغلوب تب میرے اللہ پہ ہاتھ صاف کرنا. میں گردن کٹا دوں گا توحید پہ اثر نہیں آنے دوں گا, میں اپنے گلے کٹا دوں گا توحید پہ اثر نہیں آنے دوں گا, میرے جسم پامال ہو جائے میں جسم توحید کو پامال نہیں ہونے دوں گا. ارے مجھے تیر مارے جائے میں قرآن کو نہیں برباد ہونے دوں گا. عزیزو یہی فلسفہ ہے قربانی آل محمد کا, ورنہ حسین کو کیا ضرورت تھی آرام سے زندگی گزارتے بیعت کر لیتے, شاید حکومت کا کچھ حصہ بھی دے دیتا. ارے فرزند پیغمبر کو عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی, یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا بیت الحرام ہے زیاد معاویہ کا گورنر کوفے کا, اور اس بیت الحرام زنادادے کا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر. جب حرام زادوں کو بنا دیا ان لوگوں نے اپنے فیور میں گورنر, تو نور خدا فرزند محمد اگر کہتا کہ ہاں آپ کی بادشاہت آپ کی حکومت آپ کی خلافت تسلیم ہے تو کیا گورنر نہ ملتی حسین کو. ارے بہت آسان تھا, حسین کو گورنر بناتا آپ کی حکومت کی تسلیم ہو جاتی. اب سمجھ میں آیا اتنا مہنگا سودا میرے مولا نے کس لیے کیا ہے. اگر میں جھک گیا تو توحید جھک گئی, اس لیے کہ ہمیں سے تو توحید پہچانی گئی. اسی لیے حوصلہ ہے کہ حسین ایسا کھڑے ہوئے وہاں پہ مقابلہ کر, بلکہ حسین نے بڑے ہم نے کہا کہ بھائی توحید اور اللہ تک تو بعد میں پہنچنا, میں تو اپنے نانا کی عزت تک تو یہ نہیں پہنچنے دوں گا. میں میدان کربلا میں تجھے ایسا رسوا کروں گا جب مجھ سے فرصت پا جانا تب میرے نانا تک پہنچنا, تب قرآن تک پہنچنا, تب اسلام تک پہنچنا, تب اللہ کی عزت کو پروان کر پائے گا. آپ میری عزت کو پہلے پروان کر کے دکھا. یہی سبب ہے کہ حسین میدان کربلا میں آئے. ارے کہیں بھی کچھ ہو سکتا تھا, کربلا میں لے کے کیوں آئے؟ حسین نے کہا اے یزید, میں توجہ, بظاہر تو یزید کا لشکر حسین کو کربلا میں گھیر کے لانا ہے, لیکن انجام فتح حسین اور مقصد حسین کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو علامتی ایک ڈیمونسٹریشن تھا کہ یزید کی فوج گھیر کے لا رہی ہے. حقیقت میں حسین یزید کو گھیر کے میدان میں لا رہے تھے کہ آئے تھے میدان میں رسوا کروں گا کہ صبح قیامت تک نقابیں نوچ لوں گا, تاکہ جو میرا نام لے غیر معتبر ہو جائے, جو تجھ سے جڑ جائے غیر معتبر ہو جائے, جو اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے دنیا سے اپنا لوہا منواتے ہیں, ایک بار تیرا میرا غیر ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کارنامہ ہے میرے مولا کا. بس عزیزو یہی ایام رضا ہے کہ جس میں حسین کے اس احسان کو ہم یاد کرتے ہیں کہ حسین نے ہمارے دین کو بچایا, حسین نے توحید کو بچایا. نتھلی ستھلی توحید ہمیں کربلا سے ملی ہے, ہمیں عزت محمد کربلا سے ملی ہے. یہی سبب ہے کہ حسین کا گلا کٹا ہے, سجدے میں کٹا ہے. اگر کسی نے نہ مانا ہو کبھی اللہ کو تو تحریہ حدیث بھی ہو. اگر حسین کا اثر عاشور جلتی ہوئی رہ گئے کربلا پر زخمی پیشانی کے ساتھ خاک کربلا کو جمع کر کے اور شکم کے سیر کو نکال کر کہ جب ایسا عالم اضطراب کہ زمین کربلا لرز رہی ہو, حسین کا اطمینان سجدہ دیکھ کے تحریہ بھی ماننے پہ تیار ہے کہ کوئی خدا ہو یا نہ ہو, لیکن یہ جس کو سجدہ کر رہا ہے وہی ہمارا خدا ہے. اس لیے اس عالم اضطراب میں کس نے اس کے دل کو قرار دے دیا ہے کہ ادھر بچوں کی آوازیں رونے کی آ رہی ہیں لیکن حسین کا خشوع و خضوع میں فرق نہیں پڑ رہا ہے. بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ الہی قد وفیت عہدی اوفی بعہدی. اے پروردگار میں نے اپنے عہد کو پورا کیا, تو اپنے عہد کو پورا کر دے.
عزیزوں یہ حسین ہے کہ کربلا میں جس نے عزت توحید بھی بچائی ہے سجدے میں سر کٹا کر، اور جس نے نوکے نیزہ سے گلا کٹنے کے بعد بھی عزت محمد بچائی ہے۔ آپ نے سنا کہ نہیں سنا ہے کہ بازار کوفہ اور شام میں حسین کا سر کٹے ہوئے گلو سے سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ حسین کی تلاوت کتنے مسائل حل کر گئی ہے۔ یہ دماغ عصمت کے کمالات ہیں کہ گلا کٹنے کے بعد بھی دماغ عصمت جو ہے وہ اپنے کلام کو نہیں چھوڑتا۔ بھائی حسین نے کیسے عزت محمد بچائی ہے؟ حسین نے گلے کٹی سے تلاوت کلام، ایک تو کلام کیا پھر بھی اللہ کا کلام کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دماغ معصوم کی توانائیاں دیکھو کہ گلا کٹنے کے بعد بھی بولتا ہے تو اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ میرے نانا پہ غلط الزام ہے کہ میرے نانا نے معاذ اللہ ہذیان بتایا، دماغ عصمت کے کمال یہ ہے کہ جسے میرا نانا زبان چوتا ہے وہ گلا کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے۔ بس آزادارو، لیکن ان تلاوتوں کے ہزار اسباب رہے ہوں گے، یہ حسین ہی جانے۔ ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید حسین اس لیے تلاوت کر رہے تھے کہ انسانی نفسیات ہیں کہ جب وہ کوئی نئے حادثات کچھ عجیب باتیں دیکھتے ہیں تو ان کی توجہ، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ادھر ہی جذب ہو جاتی ہے۔ جو نئی بات نظر آ رہی ہو، ارے اس سے زیادہ نئی کون سی بات ہوگی اس وقت کہ گلے کٹے سے گفتگو ہو، کٹے گلے سے گفتگو ہو، اور وہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہو۔ حسین عزادارو، اے حیادارو، اے عزادارو، اے حیادارو، حسین اس لیے شاید تلاوت کر رہے تھے، یہ بھی سبب تھا کہ توجہ تماشائیوں کی میری طرف آ جائے، کچھ دیر تو میں کلثوم کے کھلے سروں سے نظر ہٹ جائے۔ اسی لیے حسین پڑھ رہے تھے اور بہت سے تم اللہ صحابہ کہتے ولی والمرفقی میں کانوں من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم کا وہ واقعہ کیا میری عجیب نشانیوں میں سے تھا؟ حسین یہ پڑھ کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اصحاب کہف سے عجیب تر تو ہمارا واقعہ ہے۔ وہ کچھ مومنین تھے جو وقت کے شیطان سے بچ کر ارے گفا میں جا کے، پہاڑ کے درے میں گفا میں جا کے سو گئے۔ بس یہ ان کا کمال ایمان تھا کہ قرآن مدح کرے، کجا گفا میں جا کے اپنے ایمان کو بچا کے سو جانا، کہانوں کے نیزہ پہ تشہیر ہو کر کائنات کے ایمان کو یقین دینا۔ بس ہزاروں حسین نیزے سے ترویج دین کر رہے ہیں۔ زینب اپنے بالوں کو بکھرائے ہیں، ارے یہ بال نہیں بکھرے ہیں نبی زادیوں کے، یہ ترویج دین مبین ہو رہی ہے۔ یہ سجاد جگہ جگہ پر عزاداروں یہ جو خطبے دے رہی ہیں زینب، یہ سجاد جو بول رہے ہیں، یہ ترویج دین حسین اور دین محمد ہو رہی ہے۔ بس اجرکم اللہ، یہ اسیری اہل حرم کا زمانہ ہے۔ ایک دو فقرے اور زحمتیں تمام کر دوں۔ ارے عزاداروں، ایک ایک بچے نے مقصد حسین کو اس طرح سے نشر کیا ہے کہ نبیوں سے وہ کام نہ ہو سکا۔ یہ سکینہ، یہ چھوٹی سی بچی، آپ جانتے ہیں اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ چھوٹی سی بچی حسین کی یہ نہ جانے کتنی تبلیغ کر گئی ہے، اپنے بھولی زبان میں ہائے پیاس کہہ کر جگہ جگہ پر سکینہ تڑپ رہی ہے۔ ہر ایک پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، یہ کس کی بچی ہے؟ حسین کے مقصد کی ترویج ہو رہی ہے سکینہ کے سہارے سے۔ لیکن عزاداروں میں کیا بتاؤں، ارے یہ بچی وہ مرکز مصیبت ہے، یہ وہ بچی مرکز مصیبت ہے کہ کسی بچے پہ اتنی اذیت نہ پہنچی۔ اور آپ جانتے ہیں سبب کیا تھا؟ حسین سکینہ کو اتنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو معلوم تھا کہ سکینہ کو جتنی اذیت دی جائے گی اتنی ہی روح حسین کو بھی اذیت ہوگی۔ اسی لیے ایک بار کا واقعہ ہے کہ
काफिला बढ़ते बढ़ते आगे आगे सरहाए शुहदा है। हुसैन का सर एक नेज़े पे है कि नेज़ा एक बार जमीन पर नस्ब हो गया, उसको हर तरह से उठाना चाह रहे हैं दुश्मन, लेकिन नेज़ा वो जमीन से उखड़ नहीं रहा है। शिमर ताज़ियाना लेके सज्जाद बीमार के पास आया। ए सज्जाद अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, ये कह के ताज़ियाना घुमा के बीमार की पुष्ट को छलनी कर दिया।